جی، ایک شروع سے ایک سلسلہ آ رہا ہے، تو اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے میری نظر میں یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ اہم ٹاپک نسلوں تک جاتا ہے۔ وہ کیا ہے جی کہ ازدواجی جو زندگی ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب ہم کہیں سے رشتہ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں کا جو ہے سٹینڈرڈ ایکولنس دیکھنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہماری بچی ایم ایس سی ہو اور ہمارا جو بچہ ہے وہ میٹرک بھی نہ ہو، یا ہمارا بچہ ایم ایس سی ہو اور ہماری بچی مڈل بھی نہ ہو۔ اس طرح فیملیوں میں بندھن کمزور ہوتے ہیں، اور پھر مثال کے طور پر اگر وہ میاں کچھ اور چاہ رہا ہوگا، بیوی کچھ کی اور ریکوائرمنٹ ہوگی، میاں نیوٹن کی بات کر رہا ہوگا تو جو بیوی ہے وہ آلو پیاز پہ ہی محدود رہے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی ہمیں دو فیملیوں میں ملاپ کریں، دو فیملیوں میں ہم رشتے لیں، تو ان رشتوں کی جو قدر ہے وہ برابری پر رکھیں۔ اگر ہم ان رشتوں کو برابری کی بنیاد پر نہیں لیں گے تو وہ فیملی کے جھگڑے بن جاتے ہیں۔ اچھا، مرد حضرات پھر بھی نباہ کر لیتے ہیں کہ اگر وہ ایم ایس سی ہوں، میٹرک ہوں یا اچھی سیٹ پر ہوں اور ان کی جو بیوی ہے وہ صرف گھریلی خاتون ہو اور انڈر میٹرک ہو، شاید وہ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن بیوی بالکل وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس کا پہلے ہی کیوں نہ حل کر دیا جائے کہ دونوں کے برابر کے رشتے دیکھے جائیں، دونوں کو جو معیار ہے، تو خاندان ہے، جو سٹینڈرڈ ہے وہ برابر کا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاں 19-20 ہو لیکن 10-20 کا فرق نہ ہو۔ اچھا، اگر وہ دونوں گزارا مشکل میں کر بھی لیں تو جو آنے والی نسل ہوگی وہ بھی مفلوج رہے گی، کیونکہ جب وہ اپنے والدین کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھیں گے، جب وہ اپنے والدین کو لڑتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ان بچوں نے کی تربیت پر، ان بچوں کی صحت پر اور ان کے بچوں کے ذہنوں پر بھی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی میں یہ سب سے اہم عنصر ہے۔ جب ہم بے جوڑ رشتے کرتے ہیں، جب ہم بغیر ان کی مرضی کے رشتے کر لیتے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہن بھائی یا ہم رشتہ دار آپس میں جڑ رہے ہیں، لیکن وہ دراصل میں ہم جڑ نہیں رہے۔ ہم نفاق کی بنیاد ڈال رہے ہیں، ہم نفاق کا بیج بو رہے ہیں، اور وہ بیج کبھی نہ کبھی تناور درخت بن جاتا ہے اور پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے دونوں بچوں کی رضا ضروری ہے، اور رضامندی کے ساتھ اور انتہائی دور اندیشی کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کا مزاج مل رہا ہے، کیا ان کا سٹینڈرڈ مل رہا ہے، کیا ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، کیا ان کا انوائرمنٹ، مثلا ایک دیہات کا بچہ یا بچی ہے اور ایک شہر کا بچہ یا بچی ہے، اور آپ اس سے توقعات کریں کہ وہ دیہات کی زندگی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا تو وہ مشکل ہے۔ وہ اگر رہ بھی لے تو وہ پوری لائف پریشانی میں گزرے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ شروع میں ہی اس معاملے کا تدارک کر لیں تاکہ وہ مستقبل میں پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اور ہم نے اپنی فیملیوں میں دیکھا ہے، گاؤں میں نے دیکھا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بے جوڑ شادیاں کر دیتے ہیں، اور وہ جو بے جوڑ شادیاں ہیں وہ سلسلہ ہمارا مطلب کئی دہائیوں تک 60-70 سال وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ پھر جب وہ بڑھاپے میں آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید میں فلاں شادی کر چکا ہوتا تو وہ ہمارے حالات یہ ہوتے، میں نے فلاں کی ہوتی تو یہ ہوتا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو ان پہ حال پہ چھوڑیں اور ان کی رضامندی کے ساتھ اور اپنی دور اندیشی کے ساتھ آپ ان کے معاملات کو حل کریں اور ان کے رشتے طے کر دیں۔